إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں، اللہ ان بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، پھر اللہ ان بادلوں کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ان بادلوں کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اللہ اس بارش کو پہنچا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر بارش اترتی وہ نا امید ہو چکے تھے۔ آپ اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیے، کیسے اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار کو تو دیکھیے۔ یہ زمین بالکل مردہ ہو چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی، خشک ہو چکی تھی۔ بندے دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ نہ جانے یہ زمین کبھی اپنے سبزے کی طرف اور اپنے لہلہانے کی طرف لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی۔ دیکھو اللہ رب العزت کی رحمت کے آثار، اللہ نے کس طرح سے اس زمین کو زندہ کر دیا۔ جو اللہ اس زمین کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس چیز پر قدیر ہے کہ جب وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ رب العزت اسی زمین کے اندر سے مردوں کو اٹھا دے گا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن۔
قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم النشر، پھیلائے جانے کا دن۔ اس دن جتنے قبرستان ہیں وہ مردوں کو اگل دیں گے، سارے باہر نکلیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان بارش کے قطرات کو صرف بارش کے قطرات مت سمجھیے، یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے میرے اور آپ کے سروں کے اوپر۔ یہ دریا اور سمندروں جیسا خزانہ ہے جو میرے اور آپ کے سروں کے اوپر بہہ رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو رحمت بنا دے تو اللہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو نازل کرتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت اس کو عذاب بنا دے تو کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں نازل ہوتی ہے، جہاں اترتی ہے سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر یہ بارش اللہ کا عذاب بھی بن جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے، اور ایک ہی وقت کے اندر یہ بارش اللہ کی نعمت بھی بن جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے۔ اور ہاں، اس چیز کو یاد رکھیے گا، اللہ کی یہ نعمتیں بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، اور اللہ کی یہ نعمتیں بعض لوگوں کے لیے رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال کو قرآن مجید کے اندر فتنہ قرار دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ بعض بندوں کے لیے یہی مال اللہ کی رحمت بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمت، اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے یہی مال آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ اولاد کو دیکھیے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد اس کے نام کو باقی رکھتی ہے، اولاد اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اپنے باپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ عربی زبان کا بڑا پیارا مقولہ ہے کہ الابناء یمجدون الآباء، بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے باپ کو مزید بزرگ کر دیتے ہیں۔ باپ نے عمل نہیں کیا ہوتا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ فلاں کا بیٹا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے ایسی نیک اولاد۔ اور بعض اولاد ایسی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بن جاتی ہے، جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھتیجا اور فلاں کا بانجا ہے۔ یہی اولاد ایک ہی وقت میں بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، بعض لوگوں کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ تو محترم سامعین سامعات، یاد رکھا کریں، اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمت مجھ سے ایک دم چلی جائے، یا اللہ تیری نعمت فوراً تیری آزمائش میں بدل جائے، اللہ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وتحول عافیتک، اور اے اللہ جو تو نے مجھ پر عافیت کی ہے فوراً سے یہ عافیت بدل جائے، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اور اللہ اچانک سے تیری طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، عذاب آ جائے، اچانک سے موت آ جائے، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان کو رجوع کرنے کا، وصیت کرنے کا، اپنے احباب کو نصیحت اور تلقین کرنے کا بھی موقع نہ مل سکے، اللہ ایسی موت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور اے اللہ تیرے ہر طرح کے غصے سے، ناراضگی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑی پیاری دعا مانگا کرتے ہیں، اللہ نعمتوں کے زوال اور اللہ حور بعد القور سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ فوراً سے یہ نعمتیں آزمائش بن جائیں، اللہ اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مال نعمت ہے، اللہ فوراً سے آزمائش بن جائے۔ اولاد نعمت ہے، اللہ فوراً سے آزمائش بن جائے۔ اے اللہ یہ بارش تیری رحمت ہے، فوراً سے آزمائش بن جائے۔ کیا آپ نے اس خبر کو نہیں پڑھا؟ اسی ہفتے کی خبر ہے کہ یہی بارش جب برسی اذا ہم یستبشرون، قرآن مجید کے اندر ہے، لوگ خوشیاں منانے لگے، اور پاکستان کے کسی شہر کی رپورٹ کے کسی بچے نے بارش کے اندر نکلا، بجلی کی تار گری، اور کیا ہوتا ہے پانی کے اندر کرنٹ آتا ہے اور اس بچے کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے یہی بارش جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس خاندان کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن چکی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے پنجاب کے کئی دیہات اس وقت بھی زیر آب ہیں، وہاں پر بند ٹوٹا اور پانی ان کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ تصور کیجئے
3-4 فٹ کا پانی اچانک سے گھروں کے اندر آ جائے، سامان کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا؟ کچے گھر ہیں، چھت بھی کچے ہیں، اوپر سے بارش ہے، نیچے سے نہر کا پانی داخل ہو گیا۔ اللہ کی کتنی بڑی آزمائش بن چکی ہے، رحمت جو رحمت تھی آزمائش بن چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ یہ دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا ہنیا، اے اللہ اس بارش کو نفع والی بنانا، اے اللہ اس بارش کو مبارک بنانا، آزمائش والی نہ بنانا، اللہ تیری عذاب والی نہ بنانا، اللہ اس کو رحمت والی بنا دینا۔ اللہ اکبر، کیسی رحمت والی بنا دینا، جس طرح کہ وہ صحیح مسلم کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص ایک مرتبہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے بادلوں سے ایک آواز کو سنا، بادلوں سے یہ آواز آئی کہ اسقی حدیقۃ فلانین، جاؤ اور فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ بادلوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو، اس کے کھیتوں کو سیراب کر دو۔ یہ بندہ فوراً سے اس نے کام کاج چھوڑا اور جس بدلی سے آواز آئی تھی اس بدلی کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو بدلی سے بارش برسی اور بارش برس کر ایک نالے کی صورت میں پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی نالے کے اندر چلتا 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 ایک بندے کی زمینوں تک پہنچا۔ اب یہ بندہ اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ دیکھوں کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی آواز مجھے بادل سے سنائی دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، جس جگہ پر وہ کام کر رہا تھا وہاں کوئی بارش کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر موسم بادلوں والا بارش والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس بندے نے دیکھا نالے کے اندر پانی آ رہا ہے، اس نے مٹی ہٹا کر اس پانی کو اپنی زمینوں کی طرف پھیر دیا، اس پانی نے اس بندے کی زمینوں کو سیراب کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے ذرا اپنا نام بتلائیے، کیا آپ کا یہ نام ہے؟ اس نے کہا وَلِمَ تَسْأَلُ، آپ کیوں سوال کر رہے ہیں مجھ سے میرے نام کا؟ کہا میں نے بارش سے اور بدل سے اس طرح کی آواز کو سنا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ تک اپنی رحمت کو پہنچایا، یہ بارش چل کر آپ کے کھیتوں پر آئی جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، یہ پانی چل کر آپ کے دروازے تک آیا، آپ کا عمل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، وہ شخص کہنے لگا کوئی زیادہ میں صوم و صلات کا پابند نہیں ہوں، بس فرائض کی ادائیگی کرتا ہوں، لیکن میرا عمل یہ ہے کہ جب بھی مجھے جو اس کھیت سے آمدن حاصل ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال پر لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں واپس اسی زمین پر لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ کئی سالوں سے میری یہی روٹین ہے اور کئی سالوں سے یہی معمول ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پانی آتا ہے اور آ کر میرے کھیتوں کو سیراب کر دیتا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ بارش ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت نے مجھے پانی پہنچانا ہے، یہ پانی چل کر آتا ہے، مجھے اس کا انتظار ہوتا ہے اور آ کر میرے کھیتوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر لگا دینا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ نہ جانے کوئی فضول خرچی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس سے میرے مال و دولت کے اندر کمی آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اللقمہ، یہ جو ایک نوالہ ہوتا ہے، ایک لقمہ ہوتا ہے جو آپ اپنی زوجہ کے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے ایک عالم ہیں بڑا پیارا، انہوں نے ایک مجلس کے اندر، فیصل آباد کے عالم ہیں، انہوں نے ایک مجلس کے اندر یہ بات کی کہ میری جو ماہانہ آمدن ہے میں اس میں سے 90% اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 10% اپنے پاس جمع پونجی کے لیے رکھتا ہوں۔ سارے علماء حیران ہو گئے کہ اللہ کے بندے آپ کیا کر رہے ہیں، 90% صدقہ کر رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، اہل و عیال ہیں، آپ ان پر صرف 10% خرچ کر رہے ہیں اور 90% آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے سن تو لیجئے صدقے کی قسم کون سی ہے، میری جو تنخواہ آتی ہے بڑی محدود سی ہے، اس میں سے میں 90% اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں، 10% جو بچتی ہے وہ جمع پونجی کسی غمی خوشی کے لیے رکھ دیتا ہوں، وہ جو اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں حدیث کے اندر اس کو بھی تو صدقہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سارے علماء مسکرا دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ میرے ذمہ کوئی بوجھ ہے۔ محترم سامعین، بوجھ مت سمجھا کریں، اللہ کی رحمت سمجھا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اہل و عیال عطا کیے جن پر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جس کی اولاد نہیں ہے وہ کما کر کیا کرتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے، آپ اس کی اچھی تربیت کیجئے، اچھا خرچ کیجئے، اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، فضول خرچی سے بچیے، آپ کو صدقے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں نیکی کے ساتھ خرچ کرنا وہ ہوتا ہے جو آپ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس پر آپ کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیا کریں۔ اور فرمایا دوسرا جو میرا مال کا حصہ ہے، کہنے لگا وہ شخص کہ وہ میں اپنی زمینوں پر واپس لگا دیتا ہوں تاکہ اگلے سال بھی مجھے فصل حاصل ہو جائے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھ لیجئے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم جو ایک گناہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اللہ رب العزت اسے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک تمہیں بڑھا کر اس کا اجر و ثواب لوٹاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، انسان کا کوئی صدقہ اس کے مال کے اندر کمی نہیں کرتا، صدقے سے ہمیشہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اہل و عیال پر خرچ کیا کریں، اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ رب العزت ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت والی بنا دے، ان بارشوں کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، ان بارشوں کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا ہنیعا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ یہ ایک ضروری اعلان ہے کہ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے بھائی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے ہیں، اللہ وسعیہ ان کا نام تھا، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے اور اللہ رب العزت انہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ بیماروں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے، ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ کچھ بیماروں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ہمارے دوست ہیں شیخ نصر اللہ، ان کی وائف بیمار ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمین، یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے اور شرف و سعادت کا مقام کہ ہمارے دوست امریکہ سے تعلق رکھنے والے محترم قاری شیخ سجاد گل صاحب حافظہ اللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن مجید کی خدمت کے لیے چن لیا، پاکستان سے انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، اللہ رب العزت نے آواز عطا کی تھی، صلاحیتیں عطا کی تھیں، اللہ رب العزت انہیں دیار غیر کے اندر لے گیا قرآن مجید کی خدمت کے لیے۔ امریکہ کے اندر وہ بچوں کو قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں، ایک پورا ادارہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی بیسیوں کی تعداد میں طلباء طالبات ماشاءاللہ ان سے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہماری دعوت پہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اذان بھی الحمدللہ انہوں نے دی، جمعے کی نماز کی امامت بھی وہ کروائیں گے قاری آصف عزیزی صاحب حافظہ اللہ کی جگہ پر انشاءاللہ۔ تو اور میں بلکہ ان سے گزارش بھی کروں گا کہ جمعے کے بعد وہ ہمیں کچھ مختصر نصیحت بھی کریں قرآن مجید کے تعلق سے اور دین سے جڑنے کے تعلق سے۔ بڑے ہی وہ کم پاکستان تشریف لاتے ہیں، چند دنوں کے لیے آئے تھے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ میں آپ تمام نمازی حضرات کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے دونوں بھائی محترم عبدالوہاب بھائی اور محترم شہزاد گل بھائی کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمرکم بامر عظیم، ان اللہ یأمرکم بالصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، فقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى أتباع نبينا محمد إلى يوم الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.